سب سے پہلے تو بیسک بتائیں نا کہ کیا کیسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں کہ عورتیں کنسیو کیوں نہیں کر پاتی؟ اچھا نور، سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ انفرٹیلیٹی ہے کیا، بانجھپن ہے کیا. کچھ کپلز ہمارے پاس رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آفٹر دا میرج 1 یا 2 months ہوئے شادی کو، اور اس کے بعد ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پریگنینسی نہیں ہو رہی. انفرٹیلیٹی ہم کپل کو تب لیبل کرتے ہیں اگر اس کی ایج، فیمیل کی ایج لیس دین 35 ایئرز آف ایج ہے اور 1 year اکٹھے ہسبینڈ اینڈ وائف رہے ہیں اینڈ دے ہیو دا ریگولر ان پروٹیکٹیڈ انٹرکورس، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر کپل کنسیو نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو انفرٹیلیٹی لیبل کر سکتے ہیں. لیکن اگر 35 ایئر سے زیادہ کی ایج گروپ ہے تو آپ 6 months کے بعد بھی اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اب پہلے تو جب ہم نے پریکٹس اسٹارٹ کی 20 years بیک، تب تو یہ ایک بہت بڑا میتھ تھا کہ جو بھی انفرٹیلیٹی کے کیسز ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دا فیمیلس. فیمیل فیکٹر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا. لیکن فرام دا پاسٹ 4 or 5 years ایک بہت اچھا سوسائٹی میں چینج ہے کہ میل فیکٹر کو بھی ایکولی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور میلس کے اندر ایک چینج آئی ہے کہ دے آر آلسو کنسلٹنگ ٹو دا ڈاکٹرس بیکاز دا ریشیو آف دا انفرٹیلیٹی از ایکولی ڈیوائڈیڈ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ اور وائف دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہو گئے. 33% اگر ریشیو فیمیلس کی ہے انفرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ تو 33% ہی میلز انوالوڈ ہیں، اور 33% ایسے کپلز ہیں جن کے اندر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور پھر بھی حمل نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر امینہ، جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ سوسائٹی میں چینج بھی آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہماری فیملیز ہیں، پڑھی لکھی فیملیز ہیں، ویل آف فیملیز ہیں، جہاں پہ شادی کے 1 ہفتے بعد، مہینے بعد ہی آپ سے یہ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ خوشخبری کب سناؤ گے. حالانکہ دس از ویری پرسنل اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو چیزیں صرف ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہی رہنی چاہیے وہ آپ پبلک میں یا رشتہ داروں کے سامنے ان سے کوشچن نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ بالکل، ابھی بھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پارشلی ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور پارشلی بھی وہ لوگ جو کہ سمجھدار ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بھی پارشلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور جو ہماری 70-80% آبادی ہے جو کہ ارد گرد کے علاقوں میں یعنی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے اتنے، تو وہ آبادی تو بالکل بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ سب کچھ لیبل لگا دیتے ہیں خاتون کے عورت اوپر، کو سب سے پہلے بلیم کرتے ہیں. بالکل. اور دیکھو اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ہوتا ہے وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو کہ عورتوں کو زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ساس ہے، ماں ہے اور دوسرے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، پرابلم کیا ہے، چلو جا کے چیک کراؤ، یہ کرو. جیسے ابھی ڈاکٹر سمینا نے بھی بات کی، بہت جلدی لوگوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے نا، وہ یہ آ جاتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بہت برا افیکٹ آتا ہے. یعنی جب آپ بچی جو کہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اور وہ ابھی انجوائے کرنا چاہتی ہے اپنی لائف کو، اور اب اس وقت پہ جو چینج آیا وہ یہ کہ بچے کہتے ہیں ہم نے تو 2 سال تک بچہ پیدا ہی نہیں کرنا. تو اس وقت بھی والدین ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ جو ٹینشن آتی ہے نا، وہ بھی بچے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اس کو سفر کرنا. تو یہ فیملی پلاننگ آپ کو لگتا ہے صحیح ہے، کرنی چاہیے؟ بیکاز آبویسلی شادی کے بعد لڑکیاں ہیں عموماً انہوں نے تو ایک فیری ٹیل لائف ہے، وہ بچپن سے موویز دیکھ کے نا وہ تیار کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. بالکل. دیکھو پہلا ان کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شادی کے بعد سروائیو کرنا پراپرلی. یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے موسٹلی، اس میں سروائیو کرنا. اور پھر اگر وہ نیوکلیر فیملی میں ہے تو اس میں بھی بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں، بہت ساری پرابلمز. بالکل ایسے ہی کالر نے ہمیں جوائن کیا، ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم جمیل، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. باقی لکوریاں، میرا بیگم کی لکوریاں ہیں ہوتی ہیں، اس کی سائڈ پر بھی درد ہوتی ہیں، اور جو یہ ماہواری ہے نا وہ بھی کبھی 2 مہینے بعد کبھی 3 مہینے بعد آتی ہے. اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر لیں. جی اچھا، یہ جو آپ نے پرابلم بتایا یہ بھی ایک انفرٹیلیٹی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے بات کی کہ ویجائنل ڈسچارج پیشنٹ کو بہت زیادہ ہے اور مینسٹرل ارریگولیرٹی 2 مہینے کے بعد پیریڈز آ رہے ہیں. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے ضرور چیک کرائیں. کچھ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ فزیولوجیکل ڈسچارج ہوتا ہے ان دا فیمیل لائف سائیکل، جس کو ہم نے ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. اس ڈسچارج کی ڈیٹیل ہسٹری ہونی چاہیے کہ اس میں اسمیل تو نہیں آتی، ایچنگ تو نہیں ہوتی، اس کی اماؤنٹ کیسی ہے، آپ اس کو ایگزامن کرنا انتہائی ضروری ہے. ہر ڈسچارج، ہر لیکوریا کو ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. بیفور دا پیریڈز اگر ڈسچارج ہو رہا ہے، آفٹر دا پیریڈز ڈسچارج ہو رہا ہے، یا
آفٹر انٹر کورس اگر ڈسچارج ہو رہا ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی ڈسچارج ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی سمٹمس نہیں آ رہے تو دیٹ از نارمل, اس کے ساتھ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں بیلی میں پین بھی ہو رہی ہے, جیسے یہ بتا رہے تھے کہ مجھے ان کو پین بھی ہوتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے اینٹی بایوٹکس ہیں اور ہم ایک ٹیسٹ بھجواتے ہیں جسے ہم ہائی ویجائنل سواب کہتے ہیں, وہ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے پراپر دکھا کے پھر اس کی اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کریں, ارریلیونٹ میڈیسن نہ لیں. دوسرا یہ کہ پیریڈس انہوں نے کہا کہ ریگولر ہیں, 2 months کے بعد پیریڈس آتے ہیں, تو اس کی بھی کیا وجہ ہے. اب یہ پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے, کیا یہ پی سی اوز ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ نے اس کی پہلے تو پیشنٹ کی ڈیٹیل ہسٹری امپورٹنٹ ہے نا. اب صرف مینسٹرل سائیکل کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ نہیں شروع کر دیں گے کہ 2 مہینے پیریڈز نہیں آ رہے تو آپ اس کا فوراً علاج شروع کر دیں کہ پیریڈز لانے کی دوائیاں شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے پیشنٹ کی ڈیٹیل ہسٹری لینی ہے, اس کی ایج کتنی ہے پیشنٹ کی, اس کا مینسٹرل سائیکل پہلے کیسا تھا, اب کیسا ہے, اور اس کے ساتھ اس کو کوئی اور سمٹم تو نہیں ہو رہے, کوئی بیلی میں پین یا کوئی میس تو نہیں فیل ہوتا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں فیل ہوتی. اس کے علاوہ اس نے سارا مطلب اوبیس تو نہیں ہے, بہت زیادہ اوور ویٹ تو نہیں ہے, بہت زیادہ انڈر ویٹ تو نہیں ہے پیشنٹ. جو اوبیس پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی مینسٹرل ارریگولیرٹی, جو آپ پی سی اوز کی بات کر رہے ہو, پی سی او ایس بیسیکلی پالیسسٹک اووری سنڈروم ہے, جو کہ صرف ایک چیز پہ آپ نہیں فوکس کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی مینسٹرل ارریگولیرٹی ہو رہی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ پی سی او ہے. اٹس اے کمبینیشن, اس میں اوبیسٹی بھی آ جاتی ہے, بہت انڈر ویٹ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن میں پی سی اوز ہو سکتا ہے, آپ کی مینسٹرل ہرسٹزم ہو سکتا ہے, ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے میل پیٹرن کے اوپر فیمیلس کے اندر, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پھر الٹرا ساؤنڈ پکچر آف دا اووریز از ویری امپورٹنٹ, جو انڈے دانی کی پکچر ہے جب آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس پہ پی سی او کی پکچر تو نہیں ہے کہ کوئی فالیکل بن ہی نہیں رہا, کوئی انڈا میچور ہو ہی نہیں رہا, ڈھیر سارے انڈے بن رہے ہیں لیکن کوئی بھی میچور ہو کے ریلیز نہیں ہو رہا, تو اس کی وجہ سے ماہواری نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے سارے برین کے ٹیسٹ, ہم ڈفرینٹ ہارمونل ٹیسٹ کراتے ہیں, فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے, ایل ایچ ہے, ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں, ہر لیول پہ آپ نے پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر آپ اس کے 2 months کے جو انہوں نے بتایا کہ مینسٹرل ارریگولیرٹی ہوتی ہے اس کو آپ اس اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر تمینہ, ہم بات کر رہے تھے فیملی پلاننگ کے حوالے سے, تو یہ بتائیں کہ ہم اس کو نارملائز کیسے کر سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اویئرنیس, جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنا زیادہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹنس دیں گے. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے جو فیئرز ہیں لوگوں کے, ان کو ایڈریس کیا جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پہلے فیملی پلاننگ کر لی تو اس کے بعد آپ کو شاید پریگنینسی ہو ہی نہیں, لیکن یہ بالکل غلط ہے. میتھ ایک بنی ہوئی ہے جو کہ فیمیلز کو خوفزدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ آگے جا کر اپنے یعنی یہ نہ سوچیں کہ بس ابھی مجھے بچہ نہیں پیدا کرنا, فوراً کرتے جائیں. تو ان میتھس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت اچھی زندگی گزاریں اور کچھ ٹائم سپینڈ کریں جب مینٹل کمپیٹیبلٹی ڈیولپ ہو. اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں موسٹلی تو بچے جو ہیں وہ شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ ان کے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, تو اس میں ہی بچہ جب آ جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ پھر ان کے آپس کے کلیشز کا باعث بنتا ہے. میرے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ جی شادی کو 5 سال ہوئے, 3 بچے ہو گئے, اب بچے تو انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی ابھی بھی نہیں ہے, لیکن بچے ہو ہی جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ پھر اتنے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جن کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. اور جہاں وہ بات کالر کی تھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سٹریس بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے پیریڈز کے نہ آنے اور ڈیلیز کے. تو دے ہیو ٹو فوکس آن کہ کہیں ان کے ان مسائل کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو ٹینشن تو نہیں دے رہے, ان کو سٹریس تو نہیں دے رہے. اگر ایسا ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت. بالکل ایسی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ارم ہے چکوال سے. السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ جی کال ڈراپ ہوگی. اچھا آپ کنٹینیو کریں. آپ ہم سٹریس کی بات کر رہے تھے. اچھا سٹریس سے بھی جو ہے نا ارریگولر ہو جاتے ہیں ہمارے پیریڈز, تو اس سے کریمپس جو ہیں وہ بہت زیادہ کبھی کبھی سویئر ہو جاتے ہیں. تو ایک تو بتائیں کہ کیا کریمپس ہونا نارمل ہے؟ نہیں, ہر ایک کو تو کریمپس ہونا نارمل نہیں ہے. اگر آپ کو بہت سویئر کریمپس ہیں آپ نے انویسٹیگیٹ ضرور کرانا ہے, الٹرا ساؤنڈ ضرور کرائیں. آپ اس کو نارمل نہ لیں کہ جی مجھے بہت سویئر کریمپس مینس کہ آپ کی باڈی میں نیچے بہت زیادہ سویئر لوور ایبڈومن میں پین ہو رہی ہے. تو یو نیور نو کہ کوئی فائبرائڈ ہے, کوئی ویرین سسٹ ہے. ینگ بچیوں میں, ان میرڈ بچیوں میں بھی ہوتا ہے, میرڈ میں بھی یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. یوٹرس کے اندر کوئی رسولی ہو سکتی ہے, انڈے دانی کے اندر کوئی رسولی ہو سکتی ہے, کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے. تو اس کو رول آؤٹ ضرور کرنا چاہیے. اگر سویئر کچھ پیشنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈسمینوریا یعنی ڈیورنگ پیریڈ بہت سویئر پین ہوتی ہے, تو اس کو ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری
थेरेपीज होती Nausea हैं, बहुत ज़्यादा होता nausea, है, प्रीमेंस्ट्रुअल कुछ खाया नहीं सिंड्रोम, जाता, एग्जैक्टली, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसको कहा जाता है। मेंसेस के आने से पहले थोड़े से सिम्टम्स आने, ब्रेस्ट में टेंडरनेस शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग होती है पेट में, ऐसे लगता और है जैसे ज़्यादा गैस। पहले ज़्यादा दर्द होती है इवन दो ऑन ड्यूरिंग द डेज, हाँ, राइट? तो तो वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन होती हैं, वो आप दे दें तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं।